شمشیر لے کر آئیں گے ان سے بھی نہیں تو تنگ پڑے گا. یہ جو اس قسم کی ذہنیت اور کریکٹر والے لوگ آئیں گے ہم جانتے ہیں کہ اس سے تو تنگ پڑ جاتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی یہ نہیں کہا کہ شمشیر کے مقابلے میں اسٹیڈ فاسٹ رہو، کہا جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پہ ہمت سے حوصلے سے برداشت کرو. تو گویا یہ وہ لوگ ہیں، اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ اس کا جواب اس ذہنیت سے تو رسول یا حق پرست دے نہیں سکتا، وہ اس مقام پہ اتر ہی نہیں سکتا. بڑا پست مقام ہوتا ہے، اس پہ وہ اتر نہیں سکتا. اب مقابلہ کس طرح سے کرے؟ برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت کی کیفیت یہ ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جان کھلا لے گا. اس لیے ہمت سے کام لو، دل برداشتہ نہ ہو. تو گویا یہ وہ ٹائپ آتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کی مخالفت میں مخالفت کم ہوتی ہے، پست ذہنیت اور کمینہ پن زیادہ ہوتا ہے. ولا توتے، پہلے یہ بات کہ مت بات مانو ان کی، یہ جو کمپرومائز اور مفاہمت کرنے والے آتے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا کیا ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. کل حلاف مہین، مہین پست ذہنیت کا، ذلیل کردار کا انسان، پست ذہنیت کا انسان. اور بتایا یہ ہے کہ حلاف، بات بات پہ قسم کھائے گا. یہ جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. سچے میں خود اعتمادی ہوتی ہے. وہ بات اپنی کہتا ہے تو اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں قسمیں کھا کے اپنے جھوٹ کو سچ کر کے بتاؤں. حلاف قرآن نے جو کہا ہے، بار بار قسمیں کھا کے اپنی غلط بات کو سچا ثابت کرنے والا، سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا حلاف ہے. ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر سبق یہ ہے عزیزان من کہ ایسی سیرت ایک مومن کی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ کہا کہ وہ ایسا تھا، یا ان لوگوں کی کوئی ذہنیت بتائی ہے. قرآن تو قیامت تک کے لیے، آنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے وہ تو ایک ضابطۂ ہدایت ہے. ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. جن چیزوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ مذموم ہیں، یہ معیوب ہیں، یہ اس قسم کی سیرت اور کردار پسندیدہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم بھی یہ خیال کر لو کہ یہ بات تم میں نہ کہیں پیدا ہو جائے. حلاف ہونا جو ہے، قرآن نے پہلے یہ بات کہی کہ جھوٹا ہوتا ہے جو حلاف ہوتا ہے، جو بار بار قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. ولا توتے، اب اس کے بعد یہ کہا، اور مہین ہوتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، جس میں خود اعتمادی ہوتی ہے. وہ وزندار بات کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری بات سچی ہے، جو کچھ ماننا ہے تو مانیے، نہیں تو نہ مانیے. بلکہ اسے تو رنج پیدا ہوتا ہے اگر اسے کہا جائے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. تو مہین ہوتا ہے جو حلاف ہوتا ہے. تو حلاف ہونا جو ہے قرآن نے بڑا معیوب بتا دیا. اب آگے چلیے، پہلے میں الفاظ بتاتا ہوں آپ کو کس انداز میں قرآن لیے چلا آ رہا ہے. حماز مشائن بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم. ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہوں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کس قسم کا ایک ٹائپ، ایک کیریکٹر کس قسم کا پیش کر گیا ہے. صاحب حماز، پنجابی جو کہتے ہیں چوباں لاؤن والا، کچوکے مارنے والا اس کو کہتے ہیں، کچوکے مارنے والا اردو میں. لیکن کیونکہ اکثریت پنجابیوں کی ہے تو ایک گل زیادہ، یہ جڑا نا چوبا مارن والا یہ عجیب چیز ہے. کچوکے مارنے والا، اس کے معنی ہوتے ہیں جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا اور کمینی حرکتوں سے. یہ یاد رکھیے، اس میں ہر چیز جو ہے مہین کی ہے، دنات ہے، کمینگی ہے اس کے اندر. کچوکے مارنے والا، جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا
اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جسے ہر جگہ نقص ہی نقص نظر آئے، کوئی اچھی بات نظر ہی نہ آئے، مکھی کی طرح جب بیٹھے گندگی اور غلاظت پہ بیٹھے، کوئی چیز اسے خوبصورت اور حسین نہ نظر آئے، ہر ایک کی عیب کی تلاشی کرتا رہے، یہی ڈھونڈتا رہے کہ برائی کہاں ہے، کتنی ہے اس کے اندر، نقص ہی نقص اس کو دکھائی دے، اچھائی کہیں دکھائی ہی نہ دے۔ یہ عجیب قسم کی ایک ذہنیت ہے اور ذہنیت کے بدلنے سے تو سب کچھ بدلتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ تم تو ایک طرف، خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی ذہنیت کو بدل نہ لے، سارا دار و مدار ذہنیت کے بدلنے پہ ہوتا ہے۔ ذہنیت ایک یہ بتائی نا کہ جسے ہر جگہ خوب خرابی خرابی نظر آئے، نقص ہی نقص نظر آئے، برائی ہی برائی نظر آئے، اف کس قدر جہنم کی زندگی ہے ایسے شخص کی۔ قرآن اس قسم کا تغیر نفس و ذہنیت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ وہ خوبی کو خوبی دیکھتا ہے، خرابی کو خرابی دیکھتا ہے۔ وہ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چمکتی ہوئی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ نگاہ مجھے دے جو ہر شے کی حقیقت کو دیکھ لے، برائی کو برائی دیکھے، بھلائی کو بھلائی دیکھے، اور جب پھر قرآن کی بصیرت جسے نور اللہ کہا گیا ہے، خدا کی روشنی، یہ تبدیلی وہ پیدا کرتا ہے کہ جس میں پھر انسان کو جہاں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہ ابھر کر نظر آتی ہے اپنی نگاہ میں، یعنی وہ اس قسم کا چشمہ لگا لیتا ہے۔ قرآن ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ اسے پھر دنیا میں جہاں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہ ابھر کر نظر آتی ہے۔ کیا یاد آ گیا اختر کا شعر کہ یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو، کہ جو شے ہے نگاہوں میں حسین معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نگاہوں میں یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور تبدیلی یہ نگاہ یہ ہونی چاہیے عزیزان من کہ جہاں کوئی چیز کسی میں کوئی اچھی ہے وہ پہلے نظر آئے اس کی، پھر یہ کچوکے نہیں مارے گا، پھر یہ تفریق نہیں پیدا کرے گا، پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں۔ وہ ذہنیت تو کسی میں اچھائی بھی دیکھتی ہے تو جل بھن اٹھتی ہے۔ ایک لفظ ہے حماز، آپ دیکھیے کہ عربی زبان کی جامعیت کے ایک لفظ میں کتنے معانی وہ سمو کے رکھ دیتے تھے۔ یہ حمزۃ اللمزن اللہ جی جمع معلوم و عددہ، وہ حماز، حمازم، مشائن، مشائن کے معنی ہوتا ہے لگائی بجائی کرنے والا، ہر وقت چلتا پھرتا رہنے والا، اس کے پاس ادھر چلا گیا، یہ سنا تم نے کچھ ایسے؟ یعنی وہ کام ہی یہ ہے تو اس کے پاس چلا جا رہا، اس کے پاس چلا جا رہا، پھر رہا، چل رہا ہے، اس کے مشائن، کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں اس کو وسپرنگ کمپین کہتے ہیں، اور پروپیگنڈے کی یہ موسٹ ایفیکٹو یا مؤثر ترین یا بدترین شکل ہوتی ہے۔ صبح اٹھے اور ادھر کہہ دیا میاں سنا کچھ تم نے؟ نہیں میں نے کچھ نہیں، ویسے تو ہمیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ بات آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ بتا دوں۔ دیکھا نا ان صاحب کو، وہ محلے میں کتنے نمازی پرہیزگار نظر آتے ہیں، دیکھا کرتوت کیا ہے ان کے ساتھ کی، لیکن ہمیں کیا صاحب، اپنی اپنی گور میں اپنے اپنے لوگوں نے جانا ہے، ہمیں کیا واسطہ۔ ویسے ایک بات آئی تھی ذہن میں تو میں نے کہا آپ کو دیکھنا یہ کسی اور سے کرنا نہیں، ہمیں کیا واسطہ، اور یہ کیا اور آگے چلے گئے، پھر اس کے پاس چلے گئے۔ شام تک سارے شہر میں ریڈیو ٹی وی وہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتی جو یہ ایک اکیلا کر لے گا، اور پھر پتہ ہی کہیں نہیں چلے گا کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ جس سے پوچھو وہ یہ بات دہرائے گا، اور اس سے پوچھو کیا تو کہتے گا ساری دنیا کہتی ہے۔
بدترین کیریکٹر